رسول اللہ کا قول کہیں آپ نہیں پائیں گے. تو کیسے انہوں نے کہا ایسا؟ اس معنی کہ بہت ہی مائنوٹلی وہ آبزرو کرتی تھی ہر چیز کو، رسول اللہ کی باتوں کو، ان کے ایکشن کو، ان کے بیہیویئر کو، ان کی پالیسی کو بہت ہی زیادہ دھیان کے ساتھ دیکھتی تھی، بہت مائنوٹلی آبزرو کرتی تھی، تب اس کو ایکسٹریکٹ کر پائیں وہ. ایسا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائے. ڈسٹریکشن کیا چیز ہے؟ آپ کھانے میں دلچسپی آپ کو، اسی میں آپ مشغول ہیں، کپڑے میں ہے تو اس میں مشغول ہیں، زیور میں ہے تو اس میں مشغول ہیں، تماشے میں ہے تو اس میں مشغول ہیں. یعنی ہر وقت آدمی کے سامنے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو کھینچتی ہیں اپنی طرف، آدمی ادھر چلا جاتا ہے. تو اگر وہ ایسی ہوتی تو رسول اللہ سے اس طرح کی لرننگ نہ کر پاتی وہ. تو یہ کتنی بڑی سیکریفائس تھی ان کی، عائشہ کی، کہ ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی سیکریفائس یہی ہوتی ہے کہ جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے زندگی میں ان سے اپنے آدمی کو بچائے تاکہ وہ کسی ایک چیز پہ فوکس کر سکے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے بچایا. تو کیا ہوا کہ وہ ایسا کر سکیں کہ رسول اللہ کی باتوں کو بہت دھیان سے سنیں، آپ کی پالیسیوں کو بہت دھیان سے دیکھیں، آپ جو بھی کریں اس کو بہت ہی غور سے سمجھیں. یعنی اس میں بہت زیادہ گم ہو گئی وہ کہ کیسے میں لرننگ کروں رسول اللہ سے. تب یہ کہہ پائیں وہ، کیونکہ انہی لفظوں میں تو کوئی حدیث ہے نہیں. دیکھ کر آبزرویشن کے ذریعے انہوں نے پایا کہ ایسا تھا رسول اللہ کا طریقہ. آپ بتائیے کتنی بڑی چیز ہے زندگی میں. کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی، دیکھیے اس میں کیوں ایسا ہوتا ہے، جب بھی آپ کے سامنے کوئی سچویشن کریٹ ہوئی، ویسے کسی نے آپ کو غصہ دلا دیا، کسی نے آپ کو پرووک کر دیا، کسی نے آپ کو نقصان کر دیا، تو کیا ہوتا ہے آپ کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. تو آدمی کیا ہوتا ہے کہ جذبات میں وہ کوئی کام کر بیٹھتا ہے. اس میں کیا ملا تو جذبات میں جب کرے گا آدمی تو لڑے پھڑے گا، یعنی ہارڈر آپشن لے لے گا وہ. اس لیے کیا ملا کہ جب بھی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی تھی تو آپ سوچتے تھے، جذبات کو تھام کر کے آپ غور کرتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جذبات کو ہٹا کر کے آپ اپنا چوائس لیتے تھے. تو جب بھی آپ جذبات میں آ کر کوئی چوائس لیں گے تو وہ ہارڈر چوائس ہوگا، اور آپ جذبات کو ہٹا کر کے جب کوئی چوائس لیں گے تو وہ ایزیئر چوائس ہوگا. یہ کتنی بڑی بات اس کے اندر ملی، کتنی بڑی بات ملی آپ. کیونکہ ہمیشہ آدمی کے جذبات کسی کی بات میں بھڑک اٹھتے ہیں. تو ایک طرف عقل ہوتی ہے، ایک طرف جذبات ہوتے ہیں. اگر عقل سے سوچ سمجھ کر کے آپ فیصلہ کریں گے تو وہ آپ یہی کریں گے کہ آپ ایزیئر آپشن لیں گے. لیکن اگر جذبات کے اثر میں آ جائیں گے آپ تو آپ ہارڈر آپشن لے لیں گے، کیونکہ عقل اس وقت کام نہیں کرتی. رہنمائے زندگی. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار
مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ رہنمائے زندگی۔ ایسے دیکھیے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن عوف۔ یہ بھی مکہ میں، انہوں نے بھی مکہ میں اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھی بنے، تو پھر ہجرت کر کے وہ مدینہ گئے۔ یہ بھی کچھ تجارت کا ان کو بہت اچھا کوئی سلیقہ تھا، بہت بڑی تجارت انہوں نے کی اور کامیاب ہوئے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف جو تھے، ان میں اور خالد میں، دونوں میں کسی معاملے پر کنٹروورسی ہو گئی، کوئی نزاع ہو گئی، ان کو ان سے اختلاف، ان کو ان سے اختلاف۔ تو اس وقت ایک آدمی آیا عبد الرحمن عوف کے پاس اور وہ لگا برائی بیان کرنے خالد کی، جیسا کہ عام طریقہ ہے ایسے موقع پر کہ تم کو فلاں ایسا کہتا ہے، تمہارے بارے میں فلاں ایسا سوچتا ہے، تمہارے بارے میں فلاں آدمی ایسا پروپوگنڈا کرتا ہے، ایسی باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو ایک آدمی آیا عبد الرحمن بن عوف کے پاس اور اس نے کہا کہ خالد جو ہیں وہ ایسے اور ایسے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، مطلب ان کے بارے میں کوئی نگیٹو باتیں کہی اس نے، جس سے کہ انہیں خالد سے نفرت ہو جائے، خالد کے بارے میں ان کی رائے بری ہو جائے۔ اس وقت دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا، یہ ہے صحابی کا انداز۔ انہوں نے کہا کہ مَہ فَإِنَّ مَا بَيْنَنَا لَمْ يَبْلُغْ دِينَنَا، کہا کہ دور ہو، ہمارے اور خالد کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے وہ یہاں تک نہیں آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کے دین پر کمنٹ کرنے لگے، مطلب یہ کہیں کہ یہ بدنیت ہیں، یہ اسلام، ان کا اسلام کمزور ہے اور یہ تو ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، یہ سب نہیں کہہ سکتے ہم۔ یعنی ہم ان کو ایسا نہیں کریں گے کہ ہم سے ان سے فرض کریں کہ لینڈ کا ڈسپیوٹ ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لینڈ سے باہر اور چیزیں جو ہیں وہاں تک اس کو پھیلا دیں۔ ہم کہیں کہ ان کی نماز ہی اچھی نہیں ہوتی، وہ تو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے ٹھیک طریقے سے، ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، وہ تو اسلام میں آ گئے ہیں کسی پرسنل انٹرسٹ کے لیے وغیرہ، جیسا کہ طریقہ ہے لوگوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ان کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے وہ ہمارے دین تک نہیں پہنچے گا، اس ڈفرینس کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم ان کے دین کو برا سمجھنے لگیں، ان کے اخلاص پہ شک کرنے لگیں، ایسا ہم نہیں کریں گے۔ یہ ہے صحابہ کا طریقہ کہ دیکھیں زندگی میں ڈفرینسز آتے ہیں، یہ اٹ از بٹ نیچرل۔ جب ہم مل جل کر رہیں گے، جب سماجی زندگی میں رہیں گے، تو چاہے فیملی ہو، چاہے سوسائٹی ہو یا نیشنل لائف، ہر جگہ ڈفرینسز آئیں گے۔ تو اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈفرینس کو ڈفرینس تک ہی رکھیں، ڈفرینس کو ہم ڈفرینس تک رکھیں، یعنی کرسی کے بارے میں ڈفرینس ہے تو اس کو ٹیبل تک نہ لے جائیں، لینڈ کے بارے میں ڈفرینس ہے تو کسی آدمی کے اخلاص تک اس کو نہ لے جائیں۔ ڈفرینس ظاہر ہے کسی ایک چیز پہ ہوتا ہے، ساری چیز پہ تو ہوتا نہیں ہے، کسی ایک چیز پہ ہوتا ہے، تو جس چیز کے بارے میں ڈفرینس ہے بس وہی تک اس کو سیمت رکھیں، اس سے آگے بڑھنے نہ دیں۔ آج کل کیا ہے کہ ڈفرینس ہوگا ایک بات پر اور اس کے بعد ساری زندگی ان کی کہنے کے تو آدمی غلط ہے، یعنی ایک بات پر ڈفرینس ہو کر کے ہم اس کو کیا کریں گے،
سویپنگ ریمارک دیں گے، سویپنگ ریمارک، یہ تو آدمی خراب ہے، یہ تو ایک اخلاصی نہیں ہے، یہ تو دنیا دار آدمی ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں۔ صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ القدوۃ ہم، وہی قدوہ ہیں، یعنی وہی ماڈل ہیں، انہی کے ماڈل کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو یہ اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگیوں میں ہر قسم کے واقعات ملیں گے آپ کو، ہر قسم کے واقعات، چھوٹے واقعے، بڑے واقعے، ہر قسم کے واقعات ملیں گے، کیونکہ وہ انسان تھے، ان میں کمزوریاں ہوتی تھیں۔ مثلا ایک صحابی تھے وہ صاف رنگ کے تھے، دوسرے صحابی تھے وہ بلیک کلر کے تھے۔ وہ تو اب انسان تو انسان ہے، جو وائٹ صحابی تھے ان کی زبان سے، وائٹ صحابی جو تھے ان سے وہ بلیک والے سے کچھ اختلاف ہوا کسی بارے میں، تو ان کی زبان سے نکل گیا یبن السودا، جو وائٹ تھے ان کی زبان سے نکل گیا یبن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے، یبن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ اب غصے میں نکل گیا ان کی زبان سے۔ تو لیکن کیا ہوا، بہت تھوڑی دیر کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ میں نے بہت غلط بات کہہ دی۔ سفید کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے، کالے کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے، تو مجھے ایسا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ آیا ان کے ذہن میں۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، اور معافی انہوں نے کیسی مانگی، یعنی ایکسٹریم پر جا کر کے معافی مانگی، ایکسٹریم پر۔ وہ زمین پر لیٹ گئے اور اس سے کہا، یعنی سفید والے جو تھے وہ زمین پر لیٹ گئے، اور جو بلیک والے تھے ان سے کہا کہ میرے چہرے پر اپنا پاؤں رکھو، یعنی اس کے کالے پاؤں کو اپنے سفید چہرے پر رکھوایا تاکہ اس کا کمپنسیٹ کریں۔ اس سے کیا نکلا؟ اس یہ نکلا کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی پاسبل ہے، لیکن غلطی پر استمرار نہیں ہونا چاہیے، یعنی غلطی پر آدمی کو قائم نہیں رہنا چاہیے۔ غلطی ہو گئی تو فون مانے آدمی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وہ رانگ کہے، اس کو ریپینٹنس آنا چاہیے اس کے بعد۔ تو غلطی کرنا برا نہیں ہے، بلکہ غلطی پر جم جانا برا ہے۔ غلطی ہو جائے یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن غلطی باقی رہے یہ بری چیز ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی زبردست مثال یہ ہے کہ وہی انسان جو غصے میں کہہ بیٹھتا ہے کہ اپنا سودا، وہی کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تم مجھ کو معاف کرو، اور معافی کی بھی ایسی شکل وہ تجویز کرتے ہیں جو کہ آخری شکل ہے، اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کی زندگیوں میں ہر قسم کے واقعے ملیں گے آپ کو، ہر قسم کے واقعے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں کی جو سوسائٹی تھی، ظاہر ہے کہ آج کل کی طرح سے کوئی دلی شہر وہ نہیں تھا، وہ تو ایک ٹاؤن تھا، بہت ہی سمپل قسم کا، لیکن اتنے واقعات اسی میں ملتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی کور ہو رہی ہے۔ رہنمائے زندگی اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔
میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. گر فردوس بروئے زمین است، ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر. دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر. رہنمائے زندگی. حضرت عمر تھے، وہ خلیفہ بنائے گئے، وہ سیکنڈ کیلف تھے. تو کیا ہوا، ایک بار ایک آدمی آیا اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، اور حضرت عمر تھے وہاں پر تو خلیفہ کے بیٹھے ہوئے تھے. آتے اس نے کہہ دیا کہ تم بہت ہی جسٹس نہیں کرتے ہو اور تمہارا راج جو ہے جسٹس والا راج نہیں ہے. کوئی تک سخت ریمارک دے دیا. تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا، وہ اٹھے اس کو مارنے کے لیے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، بہت ہی سیکریفائس کی زندگی تھی، سمپل لائف تھی. ان کی نہ تو کوئی سیکورٹی تھی، نہ ان کا کوئی بڑا سا گھر تھا، کچھ بھی نہیں. معمولی زندگی گزارتے تھے اور صرف اپنے آپ کو خدمت میں لگائے ہوئے تھے. اب وہ ایک بدو آدمی تھا، وہ آیا کسی وجہ سے اور کہتا ہے کہ اب جسٹس نہیں کرتے ہیں، اس طرح اور کچھ باتیں کہی اس نے. تو یہ فطری بات تھی کہ ان کو غصہ آ گیا، اٹھے کو مارنے کے لیے. اسی وقت ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جو موجود تھے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، قرآن میں آیا ہے کہ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وہ بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اے خلیفہ، قرآن میں آیا ہے کہ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، مطلب یہ نادان لوگوں سے اوائڈ کرو، نادان لوگوں سے اوائڈ کرو، اعراض کرو. تو جیسے انہوں نے یہ آیت پڑھی قرآن مجید کی، ویسے ہی وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور پیچھے ہو کے جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے. تو ایسے بہت سے واقعات ان کے ہیں کہ جیسے آیت پڑھی گئی ایک دم ان کا جیسے کہ بلون سے ہوا نکل جائے، ایسا ان کا معاملہ ہوا. تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کان وقافا عند کتاب اللہ، کان وقافا عند کتاب اللہ، یعنی قرآن سے جب کوئی بات ان کے سامنے رکھ دی جاتی تھی ایک دم رک جاتے تھے، وہ ایک دم ان کا ایکشن ختم ہو جاتا تھا، ان کی زبان بند ہو جاتی تھی. وہ جیسے ایک بار وہ ممبر پر تھے اور خطبہ دے رہے تھے. اس خطبے میں انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ ایسا ایسا میں کروں گا. تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو قرآن میں اس کے علاوہ آیا ہے. ایک قرآن کی آیت پڑھ دی اس نے. ان کا جو بتایا تھا انہوں نے، جو حکم خلیفہ کی حیثیت سے، اس کے خلاف ایک بات اس نے قرآن سے پڑھ دی. یہ الگ بحث ہے کہ وہ بات صحیح تھی کہ نہیں صحیح تھی، اس میں میں نہیں جا رہا ہوں اس وقت. صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایک آیت قرآن کی پڑھ دی. وہ آیت یہ تھی کہ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. تو حضرت عمر نے اس پر کوئی اسکروٹی نہیں کی کہ آیت ریلیونٹ ہے کہ نہیں ریلیونٹ ہے، کچھ نہیں. بس جیسے اس نے آیت پڑھی تو آپ یہ کہہ کے اتر آئے ممبر سے کہ کل الناس عالم من عمر حتی العجائز، سارے لوگ عمر سے زیادہ جانتے ہیں، یہاں تک کہ بوڑھیاں بھی. تو یہ کردار ہوتا تھا ان لوگوں کا کہ اگر قرآن کی ایک آیت پڑھ دی جائے، رسول اللہ کا حکم سنا دیا جائے تو بس وہ رک جاتے تھے. وہ
اس کے آگے بڑھتے نہیں تھے. آگے کیا انانیت ان کے اندر نہیں تھی, سرکشی ان کے اندر نہیں تھی, اپنی بات کو اونچا دکھانے کا ذہن یہ ان کے اندر نہیں تھا. اور یہ صفت ہے مسلم کی. تو ایمان کے مختلف اگر آپ جاننا چاہیں کہ ایمان جب آدمی کے اندر آتا ہے تو کیا کیا صفتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, اس کی گھر کی زندگی میں, باہر کی زندگی میں, اس کے بزنس میں, اس کے تعلقات میں, کس کس طریقے سے وہ ایمان جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے, کس طرح اس کا اثر سامنے آتا ہے, وہ سب آپ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں. ہر صحابی, آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں صحابہ کے واقعات ہیں بہت زیادہ. تو صحابہ کے واقعات ایک تو حدیث کی کتابوں میں ہیں اور ساتھ ساتھ اس سے لے کر کے صحابہ کے زندگیوں پر الگ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں بہت ساری. تو آپ جب پڑھیں گے اس کو تو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو ان سے رہنمائی مل رہی ہے, ہر معاملے میں آپ کو ان سے رہنمائی مل رہی ہے. یہ عجیب بات ہے. اتنی ایونٹ فل لائف تھی ان لوگوں کی, اتنی ایونٹ فل لائف تھی کہ تقریباً زندگی کے سارے پہلو اس میں مجھے تو لگتا ہے کور ہو رہے ہیں, سارے پہلو کور ہو رہے ہیں. لیکن چیز کیا ہے, آدمی کے اندر یہ مزاج ہو کہ اس کو سبق لینا ہے, اس کو لیسن لینا ہے, اس کو نصیحت لینا ہے. جب تک یہ مزاج نہیں ہو آدمی پڑھے گا اور کچھ پائے گا نہیں. یعنی آدمی کے اندر اگر ریسیپٹیوٹی نہیں ہے تو کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. کچھ بھی آپ کہتے رہیے, کچھ بھی آپ کہتے رہیے, لیکن وہ اس کو پکڑ نہیں پائے گا. تو اگرچہ صحابہ کی زندگیوں میں ہر قسم کے نمونے موجود ہیں. مثلا دیکھیے, میں نے پڑھا کتابوں میں کہ جب رسول اللہ مدینے میں تھے اور لوگ ملنے آتے تھے آپ کے پاس, تو وہاں پر اس زمانے میں کوئی بہت ہی یعنی کلچرل آداب یہ سب نہیں تھے. وہاں پر لوگ بدو کی طرح زندگی گزارتے تھے. تو لوگ آ کر زور زور سے آواز دے دیتے تھے, یا محمد اخرج علینا, اے محمد آؤ ہم کو تم سے ملنا ہے. اس طرح کے طریقے. تو بتایا گیا قرآن میں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ملنے کا. تم کو ملنا ہے تو آئے ہو تو شور کرنے کی ضرورت ہے, شور کرنے کی ضرورت ہے. آہستگی کے ساتھ بھی تم کہہ سکتے ہو بات. تو اس میں ہے کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ جب آتے تھے تو ناخن سے دروازہ کھٹکھاتے تھے. جب ملنے آتے تو ناخن سے دروازہ کھٹکھاتے تھے. اب اس سے اندازہ کے لیے کہ ان کے اندر ریسیپٹیوٹی کتنی زیادہ تھی. وہی لوگ جو بدو جیسی زندگی جن کی ہوتی تھی, یہاں کوئی کلچر نہیں تھا, لڑنے بھیڑنے کا ماحول تھا ان کے ہاں, ادب و احترام کا ماحول نہیں تھا. انہیں کو جب یہ کہا گیا کہ ملاقات کے آداب سیکھو, ملاقات کے آداب سیکھو, اور تو انہوں لوگوں نے کیا کیا کہ اتنا زبردست طریقے پکڑا اس کو کہ ناخن سے دروازہ کھٹکانے لگے. ایسے دیکھے کہ وہ لوگ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو جیسا کہ رواج ہر آدمی بول رہا ہے, یہی بول رہے ہیں, وہی بول رہے ہیں, وہی بول رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسا کرتے ہیں لوگ. تو کہا گیا کہ کوئی طریقہ نہیں مجلس میں بیٹھنے کا. ایک آدمی بول رہا ہے, سب لوگ سنیں اس کو, جب تک کہنے لے وہ تب تک سنو تم لوگ چپ چاپ بیٹھ کر کے. تو کتاب میں آتا ہے کہ اس کے بعد لوگ اس طرح بیٹھنے لگے جیسے کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہیں. مجلس میں اس طرح آنے لگے اور بیٹھنے لگے جیسے کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی.
ایک دم خاموشی کے ساتھ. یہ تھا ان کا مزاج کہ جب ایک بات بتا دی جائے قرآن سے حدیث سے تو اس کو فوراً پکڑ لینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے ہاں ہر کسی کے نمونے موجود ہیں، لیکن بیسک بات ہے ریسپٹیوٹی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی حق کو سنے تو فوراً اس کو مان لے، حق کو سننے کے بعد وہ پھر سرکشی نہ کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. ETV اردو پر اگلا پروگرام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على